بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل پر تشریف لائے اور ہماری شعبہ تحفیظ القرآن الکریم سے متعلق چھوٹی موٹی الٹی سیدھی باتیں سننے کی زحمت گوارا فرمائی۔ آتے رہیے، سنتے رہیے، بندہ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم سے متعلق اپڈیٹ لاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے اصل بات کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں طلبہ تحفیظ کی پارہ 1 سے 10 میں ہونے والی عمومی اغلاط کیا ہے۔ عمومی اغلاط کو ذکر کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ناظرین، عمومی اغلاط کو یکے دیگرے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا مقام دوسرے پارے کی آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ ہے۔ اس میں طلبہ تحفیظ القرآن الکریم سانس کی تنگی کی وجہ سے خیرا الوصیہ پر وقف کرتے ہیں، لیکن جب اعادہ کرتے ہیں تو چھوٹے نون یعنی نون قطنی سے اعادہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ الوصیہ کے حمزہ وصلی سے اعادہ کرنا چاہیے۔ غالباً اس غلطی پر قابو بوقت ناظرہ ہی کیا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ اس آیت کے سلسلے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ دوسرا مقام تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے شروع کرتے وقت اس کے نام بولنے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہے۔ نمبر 1، سورۃ آلی میں مزید ایک الف لام کی زیادتی کر کے سورۃ الآلی پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، آلی کے لام پر تینوں حرکات پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، عمران کے نون پر بھی حرکات ثلاثہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، بعض طلبہ مدنی کی جگہ مکی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ غالباً یہ چاروں اغلاط طالب علم کو بوقت ناظرہ بتلایا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے ان اغلاط سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس دوسرے مقام کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ذرا کمنٹ میں لکھ کر حفظ قرآن سے دلچسپی کا ثبوت دیں۔ تیسرا مقام 7ویں پارے کے رکوع نمبر 12 آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ میں ایک کلمہ ہے بالغداتی میں ایک واو زائر ہے۔ ہمارے طلبہ تحفیظ کو اگر بوقت ناظرہ نشاندہی نہ کی تو سبق سنانے میں ضرور غلطی لاتے ہیں، اس لیے طالب علم جب اس مقام پر پہنچے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ انگلی رکھ کر اس مقام کو بتلائیں کہ عزیز اس مقام پر واو ضرور لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ بہت سارے طلبہ بالغداتی کے واو کو بالغداوتی پڑھ لیتے ہیں، اس کی نشاندہی ناظرہ کے وقت کی جائے۔ اب چوتھا مقام سنتے ہیں۔ چوتھا مقام سننے سے پہلے اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 8ویں پارے کی نصف کی تعیین میں اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں۔ حقیقتاً 8واں پارہ نصف سورہ انعام کے اختتام پر ہوتا ہے، لیکن بعض حفاظ کرام اعراف کے 2 رکوع پر نصف کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بغرض سہولت 1-2 رکوع بڑھا لیے تو کل حافظ ہونے کے بعد تراویح پڑھانے میں بھی بغرض سہولت 2 رکوع بڑھا لیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سواپارہ کی ترتیب میں چھٹی تراویح کی 20ویں رکعت
اسی 8ویں پارے کے نصف یعنی کہ سورہ انعام کے اختتام پر جہاں النصف لکھا ہے وہاں ہوتی ہے، اور سورہ اعراف سے 7ویں تراویح شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 6ٹھی تراویح کا اختتام سورہ انعام کے 2 رکوع پر کیا تو دوسری مسجد سے آنے والے مصلیان مہمان حضرات سفرائے کرام کے اعراف کے 2 رکوع چھوٹ جائیں گے، جس کے ذمہ دار ہم حفاظ قرآن ہوں گے، اس لیے کہ مقدار میں کمی زیادتی ہم نے کی ہے، اور ہمارا یہ کمی زیادتی کرنا سبق کے دن ہی سے تھا۔ اس لیے طلبہ تحفیظ القرآن الکریم کو دوران سبق یہ بات بتلائی جائے کہ جہاں جو اصطلاح لکھی ہے وہیں ٹھہرنا چاہیے، کمی زیادتی سے احتراز کرنا چاہیے۔ 5واں مقام 9ویں پارے کے ثلث پر سجدہ تلاوت ہے۔ سجدے سے متعلق 1-2 باتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سجدے کی آیت کو پختہ یاد کرنا چاہیے، نہ کسی قسم کی غلطی ہو اور نہ ہی متشابہ لگتی ہو۔ اگر سجدے کی آیت لمبی ہے تو اس میں صحیح وقف و اعادہ بھی ہو۔ اگر حافظ قرآن نے ان تین باتوں کو نظر انداز کیا تو تراویح میں ان اغلاط کے شکار ہوں گے، پھر سجدہ سہو کی نوبت آئے گی اور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، بعد تراویح تبصرہ اور فتنے کھڑے ہوں گے، اور اس کی بنیاد ہمارا سبق کے دن سجدے کی آیت کو پختہ نہ کرنا ہوا۔ اس لیے ہم حفاظ قرآن کو آیت سجدہ کو بہت اچھے سے یاد کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہم خدام قرآن کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ طالب علم دوران حفظ جب بھی آیت سجدہ سنائے فوراً سجدہ کروائیں، اس عمل سے سجدے کی اہمیت آئے گی۔ نیز بہت سارے طلبہ عزیز غیر نماز میں سجدہ تلاوت ادا کرنے میں کافی اغلاط کرتے ہیں۔ مثلا سجدہ تلاوت ادا کرتے وقت نماز کی طرح نیت باندھتے ہیں، دوسرے نمبر پر نماز کی طرح 2 سجدے کر کے ایک سجدہ شمار کرتے ہیں، نمبر 3 سلام پھیر کر سجدہ تلاوت کو پورا کرنا وغیرہ۔ اس لیے ہم خدام قرآن کو چاہیے کہ طلبہ تحفیظ کو سجدہ تلاوت غیر نماز میں کیسے ادا کرنا ہے عملاً سکھانا چاہیے۔ چھٹا مقام 8ویں پارے میں سجدہ تلاوت سے پہلے 2 مقام سجدہ جائزہ کا آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم طلبہ تحفیظ القرآن الکریم کو جاننا چاہیے کہ قرآن مجید میں سکتہ کتنی قسم کے ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سے مقام پر ہے۔ پہلی بات کہ سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، واجبہ اور جائزہ، اور دونوں قسم کے سکتہ 4 ہیں۔ قرآن مجید میں پہلے 2 سکتے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 اور 184 پر ہے وہ سکتہ جائزہ ہے۔ سکتہ جائزہ کے اور 2 مقام ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ جان لیتے ہیں۔ تیسرا سکتہ جائزہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں ہے۔ چوتھا سکتہ جائزہ سورہ قصص کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ یہ چاروں سکتات سکتہ جائزہ ہے، اور سکتہ جائزہ کے مقامات کو روایتاً سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے برخلاف سکتات واجبہ روایتاً ثابت ہے، اس کو پہلے کسی ماہر مشاق قاری سے سیکھنا چاہیے، اس کے بعد ان 4 مقامات میں سکتہ کرنا چاہیے۔ سکتہ میں سانس جاری اور آواز بند ہو جاتی ہے۔ سکتات واجبہ کے 4 مقامات پارہ 11 سے 20 کی کلپ میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ 7واں مقام سورہ توبہ کے شروع میں
بسم اللہ نہ پڑھنے میں طلبہ تحفیظ کو مغالطہ ہوتا ہے۔ پیارے حفاظ کرام، اگر ہم نے سورہ توبہ سے ہی پڑھنا سنانا شروع کیا تب بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ نے سورہ انفال کی آخری آیت یا رکوع سے یا 10واں پارہ شروع سے پڑھنا یا سنانا شروع کیا اور درمیان میں سورہ توبہ آ جائے تب بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ دونوں طرف میں پڑھ کر بتلاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس طریقے میں ہم نے سورہ توبہ سے پڑھنا شروع کیا، وہ بتلایا۔ اب دوسرا طریقہ ہم بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اوپر سے پڑھ کے یعنی سورہ انفال سے پڑھتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين۔ یہ جو دو مقامات ہم نے بتلائے جس میں بسملہ نہ پڑھنے کی بات بتلائی، لیکن اب ہم بتا رہے ہیں کہ بسملہ کب پڑھیں گے۔ مثلا آپ نے 10واں پارہ شروع سے پڑھنا شروع کیا یا سورہ توبہ سے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا، اب آپ کو سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ کر بند کر دیا یا ایک رکوع کے بعد بند کر دیا، اب آپ کو دوبارہ باقی آیت توبہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اب آپ کو بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے، چاہے آپ بسم اللہ پڑھ کر یا بغیر بسملہ کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام۔ پیارے ناظرین، ایک اور مقام جس کو ہمارے طلبہ نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں تو عملاً پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ مقام ہے سورہ انفال و توبہ کے مابین وجوہ ثلاثہ۔ وجوہ ثلاثہ کیا ہے؟ وہ ہے وقف، وصل اور سکتہ۔ ہم خدام قرآن کی خدمت میں عرض ہے کہ طالب علم کا یہ مقام سبق میں آئے تو ہمیں صرف بتلانا چاہیے، سننا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس نئی چیز کی فکر میں طالب علم سبق میں اغلاط لائے گا، پھر سبق پارے میں سننے کی کوشش کرے اور آموختہ میں یکی با دیگر سنانے کی تاکید کرے، نہ سنانے پر کوئی تنبیہ نہ کی جائے بلکہ پڑھ کر سکھانا چاہیے۔ پھر میرے جیسے بعض خدام کو سوال ہوگا کہ کیا اس کا سکھانا ضروری ہے؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آئے دن قرآن مجید کے نادر مقامات کے
بعض حضرات انکار کر دیتے ہیں، اس لیے ہم خدام قرآن کو فرض نہ صحیح واجب کے درجے میں طالب علم کو یہ مقام سکھانا چاہیے۔ اب بندہ ان وجوہ ثلاثہ کو پڑھ کر سناتا ہے، آپ بھی سنیں اور اپنے طلباء کو بھی سنائیں اور بتلائیں کہ عزیزو، سورہ انفال اور توبہ کو ان تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ بعض طلباء نئی چیز کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں، اس لیے ایسے طلباء کو پہلے سکھانا چاہیے۔ اگر درجے میں ایک طالب علم نے ان وجوہ ثلاثہ کو صحیح پڑھ لیا تو مابقیہ کو پڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو وجوہ ثلاثہ میں سے پہلا موقع وقف کا ہے، وقف سمجھاتے ہیں، پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ تھا وقف۔ اب سمجھاتے ہیں وصف۔ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اب تیسرا مقام یعنی سکتے کا، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ پیارے ناظرین، پہلے ہم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسملہ پڑھنے نہ پڑھنے کے سلسلے میں بات کی، اور یہ دوسرے مقام پر ہم نے وجوہ ثلاثہ کو سمجھایا۔ یہ کل ملا کر 7 باتیں جو عمومی اغلاط میں سے تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پیارے ناظرین، یہ پارہ 1 سے 10 میں طلبہ تحفیظ القرآن الکریم سے ہونے والے عمومی اغلاط تھی جس کو آپ نے سنا۔ آئندہ پارہ 11 سے 20 کی عمومی اغلاط کو ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔